اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں۔ بیٹا آج ہم لوگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے میر تقی میر، ٹھیک ہے۔ ہم نے نظم تو پڑھ لی بیٹا، اب ہم لوگ غزل کی طرف آئیں گے۔ تو غزل کے لکھنے والے جو غزل ہم پڑھیں گے اس کے لکھنے والے ہیں میر تقی میر۔ ولادت ان کی ہے 1724، وفات ہے 1810۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا۔ چونکہ بیٹا میں نے آپ کو ہر دفعہ کہا ہے کہ جو میں پڑھاتی ہوں اس کا ہر جملہ جو ہے وہ معروضی سوال میں شامل ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کو انڈر لائن کرتے رہے۔ لیکن لوگ انہیں علی متقی کہتے تھے۔ میر بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، کوئی پرسان حال نہ رہا، پرسان حال پوچھنے والا، تو دلی چلے گئے۔ ساری زندگی غموں اور پریشانیوں میں گزری۔ ان کے زمانے میں دلی 3 مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں برباد ہوئی، جن میں انسانی خون پانی کی طرح بہہ گیا مطلب ضائع ہوا۔ ان بربادیوں نے ان کے غموں میں اضافہ کیا، جس سے وہ دل برداشتہ کہتے ہیں نا امید ہو کر وہ لکھنؤ چلے گئے۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن یعنی کہ شاعری کا خدا، یہ ان کی ایک خصوصیت ہے۔ سودا، غالب، حالی، حضرت غرض بڑے بڑے شاعروں نے میر کو استاد تسلیم کیا ہے۔ اچھا جی، سودا کون ہے؟ مرزا سودا، غالب اسد اللہ خان غالب، حالی مولانا الطاف حسین حالی، حضرت موہانی۔ ان کے بجائے نرم سے الفاظ میں ایک تڑپا دینے والی کیفیت ملتی ہے۔ تڑپا دینے والی یعنی دکھ بھری، ٹھیک ہے۔ ان کی عظمت مین بڑائی کا راز ان کی غزل گوئی میں پوشیدہ ہے، پوشیدہ چھپا ہوا۔ انہوں نے دنیا کا ہر غم اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ دامن کا مطلب ہے جھولی۔ پھر غم کو شعر کے سانچے کہتے ہیں طریقے میں ڈھال کر تبدیل کر ہر دل کی دھڑکن بنا دیا۔ یعنی بیٹے ان پہ بہت زیادہ غم گزرے، ان غموں کو محسوس کر کے انہوں نے شاعری کی۔ تو جب شاعری انہوں نے کی تو اس شاعری میں بھی ان کا درد ملتا تھا۔ میر کے جذبات سچے، طرز بیاں کہتے ہیں بیان کرنے کا انداز سادہ اور لہجہ درد مند ہے۔ دیکھیں کچھ شعر ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایسے دل پہ ہمارے اثر کرتے، اس طرح کی ان کی شاعری تھی۔ ان کے اشعار میں گہرائی اور دل میں اتر جانے والا احساس ملتا ہے۔ ان کا ہر شعر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے، بے قرار، بے چین۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کوئی بھی مصیبت تکلیف کو ایک شعر میں سمویا ہے، ایک شعر اس پہ لکھا ہے۔ ان کی ذاتی ناکامیوں نے ان کے کلام میں سوز و گداز کہتے ہیں درد کو، ٹھیک ہے، اور احساس کی شدت پیدا کر دی۔ وہ اپنی شاعری میں صرف جذبات سے کام نہیں لیتے، حقیقت پسندی بھی ان کے کلام کی جان ہے۔ تغیل کہتے ہیں غزل لکھنا۔ تغیل کے میدان میں آج تک میر کی برابری کا دعویٰ کوئی شاعر نہیں کر سکا۔ مقابلہ انہوں نے دلی کی تباہی اور بربادی کے جو مناظر دیکھے تھے، ان کی جھلک ان کے کلام میں صاف نظر آتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا مطلب ہے ناپائیدار دنیا، یعنی ختم ہونے والی دنیا کے مضامین بڑی خوبصورتی سے باندھتے ہیں۔ میر کی بحریں کہتے ہیں شعر کا وزن، یعنی اس پہ قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو، اور اس پہ ایک موضوع بھی ہو۔ مترنم کہتے ہیں موسیقی کو، اور شیریں ہوتا ہے، یعنی وہ شعر کیسے لکھتے ہیں کہ اس میں وزن بھی شعر کا برابر ہوتا ہے، اس میں ایک خوبصورت ردم بھی پایا جاتا ہے، اور ان کے شعر میٹھے بھی ہوتے ہیں۔ بول چال کا انداز ان کے کلام میں نیا لطف پیدا کر دیتا ہے، نیا لطف، مزہ۔ خوبصورت تشبیہات کے استعمال پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی خوبصورت تشبیہات ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں نا۔ تو تشبیہات کا مطلب خوبصورت وہ کرتے ہیں، ان کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ عظیم شاعر 1810 کو اس جہان فانی ختم ہونے والی دنیا سے رخصت ہوئے اور لکھنؤ میں آسودہ خاک
असुदे खाक का मतलब है दफन है, اور مٹی، خاک کا مطلب ہے مٹی۔ اب آ جاتے ہیں ہم ان کی شاعری کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں غزل، بیٹا غزل اور نظم میں فرق کیا ہے۔ غزل جو ہے، غزل کا مطلب لغوی معنی میں ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ غزل کا ہر شعر الگ پہلو پر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غزل کا ایک مطلب بیٹا ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے شکار ہونے والا، جیسے جب شکار ہو رہا ہوتا ہے ہرن تو اس کے منہ سے جو درد کی حالت میں جو آواز نکلتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ اچھا، اس غزل کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے مطلع اس کو کہتے ہیں، اور وہ ایک ہی موضوع پہ ہوتا ہے اور اس کا ردیف اور قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، غزل کا ہر شعر جو ہے اس کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اشک کا مطلب ہے آنسو اور لہو کا مطلب ہے خون، یعنی شاعر کی مراد سرخی مائل آنکھوں سے، جب بندہ بہت زیادہ رویا ہوتا ہے یا ساری رات جاگا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی سرخی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شاعر کیا کہتا ہے، میر تقی میر کیا کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے اس قدر یاد آتا ہے کہ جب وہ نہیں آتا تو میرے آنکھیں جو ہے وہ زار و قطار روتی ہیں، اور اتنا روتی ہیں کہ اس کے گرد، آنکھوں کے گرد سرخ مائل رنگ کا حلقہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن میرے رونے کے باوجود بھی میرا محبوب نہیں آتا۔ دوسرا ہے ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ مطلب میں اس کو جب وہ آ جاتا ہے تو میرا ہوش ہی کھو دیتا ہوں، میں اپنی عقل ہی کھو دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب میں ہوش میں ہوتا ہوں، مطلب جب میرا محبوب آتا ہے تو میں ہوش میں نہیں ہوتا، میں مدہوش ہو جاتا ہوں، لیکن جب میں اس کو ہوش میں دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ آتا ہی نہیں۔ کون نہیں آتا؟ شاعر کا جو محبوب ہے۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں، مونس کا مطلب ہے ہمدرد، ہجراں کا مطلب ہے غمخوار، غمخوار کا مطلب ہے مونس کا مطلب ہے ہمدرد یا غمخوار، اور ہجراں کا مطلب ہے جدائی۔ سو وہ مدت سے اب نہیں آتا، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کے پیچھے غم کی حالت میں صبر آ گیا تھا، لیکن اب میں کیا کروں کہ اتنی جدائی میرے محبوب کی بڑھ گئی ہے کہ اب تو مجھے صبر، وہ جو صبر آتا تھا وہ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور کتنا عرصہ ہوا ہے میرا صبر بھی رخصت ہو گیا ہے، یعنی بیٹا شاعر اپنی بدحالی کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا، کہتے ہیں میرا دل تو ہر ایک خواہش سے، ہر ایک امید سے بالکل خالی ہو گیا ہے، اور گریا کہتے ہیں رونے کو، بے سبب، بغیر وجہ کے، یعنی میں جو روتا ہوں، میں جو پریشان ہوں، میں جو روتا ہوں تو یہ ایسے ہی تو نہیں روتا نا، کیونکہ میرے دل میں اب کوئی خواہش ہی نہیں رہی، کیونکہ میرا محبوب مجھ سے چلا گیا ہے۔ بیٹا ہم لوگ یہاں پہ اینڈ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے اسکرین شاٹ بتا دیتی ہوں مشکل الفاظ کے، آپ ذرا دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے غزل کی تعریف بھی لکھ لی، آپ اس کو بھی یاد کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کی تشریح اچھے طریقے سے لکھیں گی۔ آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں اور کچھ میرا آئیڈیا بھی شامل کریں گی، اور آپ اس کی تیاری بہت اچھے سے کریں گی۔ والسلام۔